کیا ہے مجتبیٰ خامنائی ایران کے تیسرے سپریم لیڈر بن گئے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کی جانب سے خبر سامنے آئی ہے۔ مجلس خبرگان نے شہید آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے کو منتخب کیا ہے اور یوں آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی ایران کے تیسرے سپریم لیڈر بن گئے ہیں۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کا اب باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ منتخب کر لیا گیا ہے نئے سپریم لیڈر کو، لیکن نام کے اعلان جو ہے وہ شاید کچھ دیر بعد کیا جائے، کچھ وقت لگے اس میں، لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی ایران کے تیسرے سپریم لیڈر بن گئے ہیں اور اب ان کے نام کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ مجلس خبرگان نے شہید آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے کو منتخب کیا ہے اور اب ان کے نام کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ مجلس خبرگان نے شہید آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے کو منتخب کیا ہے۔ ایرانی مجلس خبرگان نے اتوار کو نئے رہبر اعلیٰ کا انتخاب کیا تھا۔ ٹرمپ نے مجتبیٰ خامنائی کو ایرانی سپریم لیڈر قبول کرنے سے انکار بھی کیا تھا۔ اسرائیلی فوج ایران کے ہر سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا اعلان بھی کر چکی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ایران کی جانب سے نئے سپریم لیڈر کا اعلان کر دیا گیا ہے اور واضح جواب دیا گیا ہے امریکہ اور ایران کو۔ جانشین کے انتخاب میں ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ جانشین کے انتخاب میں حصہ لینے والوں کا پیچھا کریں گے، یہ بھی کہا گیا تھا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا اب نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کا باضابطہ طور پر اعلان سامنے آیا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی ایران کے تیسرے سپریم لیڈر بن گئے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ مجلس خبرگان نے شہید آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے کو منتخب کیا ہے۔ اہم خبر ہے ایرانی مجلس خبرگان نے اتوار کو نئے رہبر اعلیٰ کا انتخاب کیا تھا۔ ٹرمپ نے مجتبیٰ خامنائی کو ایرانی سپریم لیڈر قبول کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کا باضابطہ اعلان سامنے آیا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی ایران کے تیسرے سپریم لیڈر بن گئے ہیں۔ مجلس خبرگان نے شہید آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے کو منتخب کیا ہے اور اب ان کے نام کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ ایرانی مجلس خبرگان نے اتوار کو نئے رہبر اعلیٰ کا انتخاب کیا تھا۔ ٹرمپ نے مجتبیٰ خامنائی کو ایرانی سپریم لیڈر قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ اسرائیلی فوج ایران کے ہر سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا اعلان کر چکی ہے۔ جانشین کے انتخاب میں حصہ لینے والوں کا پیچھا کریں گے، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا تھا۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے۔ میجر ریٹائرڈ باسط صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر، میسم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ میسم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کا باضابطہ اعلان سامنے آیا ہے۔ جی بالکل، کافی دنوں سے اس بارے میں باز گشت چل رہی تھی کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب کو جو ہے وہ ان کا جانشین مقرر کیا گیا ہے خامنائی صاحب کا۔ دیکھیں یہ بڑا ایک خوبصورت پریسیڈنس ہے کہ ان کی زندگی میں بھی، خامنائی صاحب کی زندگی میں بھی ان کے پاس یہ چوائس تھی اور کونسل نے ان کو یہ چوائس دی کہ آپ خود نامینیٹ کر سکتے ہیں اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین، مگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے بعد جو ضابطہ کونسل ہے وہ سلیکٹ کرے گی۔ اور یہ بہت بڑا ایک اعتماد ہے کونسل کا مجتبیٰ خامنائی صاحب کے اوپر، اور جہاں یہ بہت بڑا ایک ان کے لیے اعزاز ہے، وہاں جو ہے وہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے۔ اور میرے حساب سے یہ بہت اچھا فیصلہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ کسی بھی اور نام کے ساتھ اگر کوئی نئے روحانی پیشوا اگر کوئی سلیکٹ ہوتے بھی تو اس میں شاید ایرانی قوم کو اس پہ کسی نہ کسی کے اوپر اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن چونکہ
خامنئی صاحب کی پرسنالٹی، جو شہید خامنئی صاحب ہیں، ان کی اپنی پرسنالٹی بھی ایسی تھی کہ پوری کی پوری قوم ان کے ساتھ متفق تھی، ایک پیج پہ تھی. اور اسپیشلی پھر جس طرح ان کی شہادت ہوئی، اس شہادت کے بعد ان کے بیٹے کا نامینیٹ ہونا، یہ ایک اس قوم کے لیے ایک خوشائند بات ہوگی اور ان کی یونٹی کے لیے یہ بہت اچھا قدم ہوگا. جی. اسرائیل کو مشتبہ خامنئی صاحب کو منتخب کرنے کے بعد جی محسن صاحب، یہ بڑا واضح پیغام اگر کہا جائے کہ امریکہ اور اسرائیل کو دیا گیا ہے ایران کی جانب سے، غلط نہیں ہوگا؟ بالکل ایسا غلط نہیں ہوگا. جہاں کہ امریکہ بار بار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اگلا رہنما چوز ہوگا وہ ہمارے ٹارگٹ پہ ہوگا اور ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور اس دوران وہ ایرانی اگر کونسل چاہتی تو یہ نام سیدھا راز میں بھی رکھ سکتے تھے اور چوز کرنے کے بعد اناؤنس نہیں بھی کر سکتے تھے، مگر یہ بہت ایک ڈیرنگ ایکشن ہے اور کھلا چیلنج ہے امریکہ اور اسرائیل کو. اور یہ اسپیک کہ ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بالکل شٹر نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ 200 جہازوں کی سیکورٹی جو ہے وہ اس وقت جا کے ڈیزی کٹر اور کارپیٹ بامبنگ کر رہی ہے. اس کے باوجود بھی اگر وہ قوم اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہے تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ 6000 سال پرانی جو ثقافت ہے وہ اس طرح کی جو آزمائش کا وقت ہوتا ہے اس میں قومیں جو ہیں وہ ایک دم کسی بھی کنفیوژن کا شکار ہوئے بغیر وہ مقابلہ کر سکتی ہیں، جس طرح کہ ایرانی قوم کر رہی ہے. اچھا محسن صاحب، 4 نومبر 2019 کو یو ایس ڈپارٹمنٹ آف دا ٹریجری کی جانب سے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے کہ ان کا لنک رہا ہے علی خامنئی صاحب سے اور ان کی پالیسیز کے حوالے سے جو ہے ان کے خاص طور پر ساتھ دیا تھا، تو اس حوالے سے انہیں نامزد بھی کیا گیا تھا. دیکھیں، یو ایس ٹریجری کے مطابق جو ہے وہ اگر انہوں نے ان کے اوپر ایلیگیشن لگایا ہے تو اس کا پھر بھی کونسل کا جو ہے ان کو نامینیٹ کرنا، دس شوز کلیئر ریزیلینس ایٹیچیوڈ آف ایرانی کونسل اینڈ ایرانی فورسز، کہ وہ نہ تو کسی امریکہ کی کسی دھمکی سے کسی قسم کا ان کو کوئی ڈر ہے، نہ ہی ان کو کسی قسم کا خوف ہے، اور وہ اپنے فیصلے خود کرنے میں اور یہ تاثر دینے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ قوم کو ایک یونٹ کر کے لڑوانے میں کامیاب ہو گئی. محسن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں مشتبہ خامنئی کا وہی موقف رہے گا نیوکلیئر ہتھیار کے حوالے سے جو ان کے والد آیت اللہ علی خامنئی صاحب کا تھا کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا نیوکلیئر ہتھیار کے خلاف کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہے؟ دیکھیں، جہاں تک جو ایک اس فتوے کا تعلق ہے وہ ایک پیور آن دا بیسس آف ریلیجس آئیڈیالوجی تھا کہ اسلام میں جو ہے وہ ایک میس ڈسٹرکشن کا ان کا بلیو تھا کہ وہ اسلام اس چیز کا الاؤ نہیں کرتا، اور اسی کی بیس پہ انہوں نے کسی امریکہ کے پریشر میں یا کسی ویسٹ کے پریشر میں یا اسرائیل کے پریشر میں یہ فتویٰ نہیں دیا تھا. لیکن اب چونکہ اب باغ دور جو ہے وہ نئے ان کے روحانی پیشوا کے پاس ہے، تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کلی اختیار جو ہوتا ہے وہ سپریم لیڈر کے پاس نہیں ہوتا، وہ کونسل فیصلہ کرتی ہے اور سپریم لیڈر اس کو ویٹ کرتے ہیں. تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ چانسز آر دیئر کہ یہ کنٹینیوٹی آف نیوکلیئر پالیسی جو ہے یہ پریویل کرے گی، اور ایک دم کسی قسم کی کوئی بڑی تبدیلی کی مجھے کم از کم توقع نہیں. محسن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر امریکہ اور اسرائیل کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہوا ہے کہ جو بھی نامینیٹ ہوگا اگلا ان کا لیڈر وہ ہمارے ٹارگٹ پہ ہوگا، اور اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ یو ایس اے نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ جو بھی آپ کا پیشوا اگر ہمیں بیچ میں اعتماد میں نہ لیا گیا
تو وہ ہمارے ٹارگیٹ میں ہوگا. تو اس صورتحال میں وہ کچھ بھی فیصلہ کرتے ہیں. آلریڈی جو میکسیمم ہو سکتا تھا وہ تو ہو رہا ہے. تو اس میں امریکہ کا کیا رد عمل ہوگا، وہ تو رد عمل پہلے ہی آ چکا ہوا ہے. اور اس پہ یہ میٹر ضرور کرتا ہے کہ ایرانی قوم کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہونا چاہیے تھا، کہ کیا وہ اس خوف سے نامینیٹ نہ کرتے، یا خامنہئی صاحب کے بیٹے کو نامینیٹ نہ کرتے، یا نامینیٹ کر کے بھی اناؤنسمنٹ نہ کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ڈیرنگ سٹیپ انہوں نے لیا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے رد عمل سے بالا طاق ہو کے یہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے. اور یہ ان کا ایک اعتماد جو ہے اس کے اندر ایک بھرپور پن جو ہے وہ شو ہو رہا ہے. محسن صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی میجرز ضرور لیے گئے ہوں گے ایرانی فورسز کی جانب سے اس اعلان سے قبل؟ جی بالکل. جو اتنا ٹائم انہوں نے لیا ہے، وہ ٹائم کا لیا جانا جو ہے وہ دس اسپیک کہ انہوں نے پہلے ان کی سیفٹی انشور کی ہوگی، اس کے بعد ان کی اناؤنسمنٹ کی ہوگی. کیونکہ خامنہئی صاحب کا شہید ہونا فرسٹ اٹیک میں وہ ایک ایسا عمل تھا جس نے میرے حساب سے ساری قوم کو یکجا کر دیا تھا. لیکن اب ان کے جانشین کا اس وقت کسی صورت میں بھی جو ایرانی قوم ہے یا ایرانی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی کہ اب اگلی ٹیئر جو ہے اس کو کسی اٹیک کا نشانہ بنایا جا سکے. محسن صاحب، اس اعلان کے بعد کسی قسم کی کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ جنگ کے ماحول میں؟ دیکھیں، یہ تو میرا خیال ہے کہ ماحول میں، جنگ کے ماحول میں تو میں پہلے ہی تبدیلی دیکھ چکا ہوں. آج کی تاریخ میں جو کل کی تاریخ جو ہے اس میں خطے کے 5 وزرائے خارجہ کا فون ایرانی وزیر خارجہ کو گیا ہے. اور اس میں چین اور رشیا کی جوائنٹ ایکسرسائزز بھی دیکھ رہا ہوں، نیول ایکسرسائزز دیکھ رہا ہوں. اس میں جو یونائٹڈ کنگڈم میں بیٹھے رشین امبیسڈر جو ہیں ان کا کہنا کہ رشیا اس میں جو ہے وہ اس جنگ میں نیوٹرل نہیں ہے. اور چین کا پھر اس معاملے میں ابھی سفارتی طور پہ ایکٹیویٹ ہونا، اور ایران کا جو ہے اس وقت پہ در پہ اپنے بیلسٹک میزائل جو ہیں اسرائیل کے اوپر داغنا جو ہے، یہ اس ماحول کے اندر تبدیلی تو مجھے ایک فیل ہو رہی ہے. کیونکہ اگر یہ اس موقع کے اوپر جنگ بندی کی طرف نہیں جاتے تو سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ اس خطے میں عرب اسٹیٹس کا ہے. اور یہ اس کو ٹیکٹیکل لاس تو ایک اپنی جگہ پہ ہے، بس مونیٹرل لاس جو ہے وہ ایک بہت بڑا لاس ہے، اور اس خطے کی ساکھ کو بہت بڑا نقصان جو ہے وہ پہنچے گا. تو آئی تھنک جو بھی مشرق وسطیٰ کی اس وقت جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ان سب کا اس وقت بڑا ڈیپ کنسرن ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنگ بند ہونی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ اگلے آنے والے 3-4 دن جو ہیں وہ کافی کرٹیکل ہوں گے، اور اس میں کوئی نہ کوئی حل انشاءاللہ نکل آئے گا. محسن صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے. مجتبیٰ خامنہئی ایران کے تیسرے سپریم لیڈر بن گئے ہیں. مجلس خبرگان نے شہید آیت اللہ خامنہئی کے صاحبزادے کو منتخب کیا ہے. آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے. مجتبیٰ خامنہئی ایران کے تیسرے سپریم لیڈر بن گئے ہیں. ایرانی خبر ایجنسی کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے. مجلس خبرگان نے بھاری اکثریت سے مجتبیٰ خامنہئی کو منتخب کیا ہے. مجلس خبرگان کی ایرانی قوم سے نئے رہبر اعلیٰ سے وفاداری کا عہد کرنے کی اپیل. موجودہ حالات میں قومی اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. مجلس خبرگان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے نئے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنہئی کے صاحبزادے ہیں. ایرانی مجلس خبرگان نے اتوار کو نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا تھا. ایران مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے، کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا. اسپیکر پارلیمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے. مجتبیٰ خامنہئی ایران کے تیسرے سپریم لیڈر بن گئے ہیں. ایرانی خبر ایجنسی کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے. مجلس خبرگان نے شہید آیت اللہ خامنہئی کے صاحبزادے کو منتخب کیا ہے.